بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت اہم ہے، بہت زبردست ہے اور بہت پرتاثیر ہے۔ یہ ہر اس کام کو کرنے کے لیے ہے اور ہر اس کام کو بنانے کے لیے ہے جس سے انسان مایوس ہو جائے، اور انسان کہتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہو رہا ہے، نا امید۔ اور مایوسی، نا امیدی یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ خود فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ جل شانہ سے نا امید ہے تو یہ وظیفہ کرے، اللہ جل شانہ اس کو اولاد دے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، بڑھاپے میں دعا کی، لیکن جب اللہ جل شانہ نے دعا قبول کی تو پھر فوراً خیال آیا اور عرض کیا، یا اللہ میرا بال سفید ہو چکا ہے اور میری جو بیوی ہے یا اللہ وہ تو بانجھ ہے، یا اللہ یہ اولاد کہاں سے ملے گی، کس طرح ملے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بس ہم نے فیصلہ کر دیا، آپ کو اولاد دیا جائے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بیٹا بھی دیا اور اس کا نام بھی اللہ جل شانہ رکھا، یحییٰ علیہ السلام، اور یہ پیغمبر بھی ہو گیا، بچپن سے پیغمبر۔ اور اللہ جل شانہ نے متقی پرہیزگار پیغمبر بیٹھا دیا۔ تو کبھی بھی اللہ جل شانہ سے نا امید نہ ہونا، کبھی بھی اللہ جل شانہ سے یہ گلہ نہیں کرنا کہ اللہ یہ فلاں کام میرا کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ حکیم ہے۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی چلا جاتے ہیں، ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ دوائی لکھو، یہ دوائی لکھو، اس سے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، اس سے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ ڈاکٹر کہے گا کہ جو تجھے اتنا پتہ ہو تو پھر میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ وہ تو حکیم ہے، وہ حکمت جانتا ہے۔ اس طرح اللہ جل شانہ حکیم ہے، اللہ بادشاہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، سارے کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ جل شانہ ہمارے حال کو بہتر جانتے ہیں، اس کو اب کیا دینا، اب کیا دینا، اب کیا اس کو چاہیے، اب کیا چاہیے۔ اللہ جل شانہ 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اللہ جل شانہ سے کبھی بھی کسی کام گناہ کیا سمندر کی جاگ کے برابر گناہ ہو، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دفعہ کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فرمایا اللہ جل شانہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور جب انسان پھر کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دو ایک دفعہ استغفر اللہ، تو اللہ فرماتے کہ میں نے معاف کر دیا۔ اور پھر اللہ اعلان فرماتے قد بدل السیئات الحسنات، تمہارے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ جل شانہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ کاروبار ختم ہو گیا، سب کچھ مٹ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، نا امیدی کے فضا میں یہ آدمی چلا گیا، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ اب کیا کرو گے، اب کیا کرو گے؟ آپ کہو کہ اللہ ہے میرے ساتھ، اللہ معنا، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہے۔ تو اس طرح دوستو کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ سارے مال ختم ہو گیا، سارے مال مٹ چکا ہے، اور گھر برباد ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں رہ گیا، تو اس وقت بھی اللہ جل شانہ ہے، اس وقت بھی اللہ جل شانہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ جیسے سمندر کے بیچ میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کشتی ٹوٹ گئی اور ایک تختہ پر انسان بیٹھ گیا اور وہ تختہ بھی گرنے والا ہے، ڈوبنے والا ہے، اس وقت بھی اللہ جل شانہ سے نا امید نہ ہونا، اس وقت بھی اللہ جل شانہ کی مدد آئے گی۔ جب ایک کشتی جا رہی تھی اور کشتی میں ایک ماں اور اس کا چھوٹا بیٹا، جب کشتی ٹوٹ گئی تو اس پہ وہ دونوں رہ گئے، ایک تختے پر رہ گئے، اور اس تختے پر جب رہ گئے تو اللہ جل شانہ نے فرشتے کو حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کہ اس کے ماں سے بھی روح قبض کر لو۔ وہ ماں بھی فوت ہو گئی، وہ ایک تختے پر چھوٹا بچہ سمندر کے بیچ میں کس نے پالا؟ اور پھر اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہوا کو، وہ کنارے تک پہنچایا، اور پھر اللہ جل شانہ نے اس کو رکھا، اور پھر اللہ جل شانہ نے اس کو پالا پوسا، اور جنگل کے اندر وہ بڑا ہو گیا۔ وہ تو علیحدہ بات ہے کہ وہ نافرمان ہو گیا اور اللہ جل شانہ کے نعمتوں کا شکر نہیں کیا، اور وہ سب سے بڑا نافرمان ہو گیا، اس کو قارون کہا جاتا ہے، قارون سب سے بڑا نافرمان۔
قارون، پھر جنت میں، دنیا میں اس نے جنت بنا دیا، اللہ جل شانہ کے سارے نعمتوں کو بلا دیا۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس اللہ جل شانہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ تو دوستو یہ وظیفہ بہت آسان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھنا 11 مرتبہ، 41 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنا۔ تو یہ وظیفہ بہت آسان ہے، 41 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھے، ان اللہ علی کل شیء قدیر 41 مرتبہ پڑھے۔ یہ دن میں فجر، ظہر، عصر کسی بھی وقت کرے، لیکن روزانہ کرے، اور 41 دن یہ وظیفہ مسلسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ مال کی کمی ہے وہ پورے فرمائیں گے، اولاد نہیں ہے اولاد دے گا، اپنا گھر دے گا اللہ جل شانہ، کاروبار عطا فرمائے گا، اس کے برکت سے اللہ جل شانہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ لیکن وہی بات کہ یقین ہو اور مسلسل ہو، دوام ہو، امید ہو، اللہ جل شانہ پر پورا اعتماد ہو کہ اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے میرا ہر کام کر دے گا، اور اللہ جل شانہ ضرور ہماری ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جتنے ہمارے سننے والے ہیں اللہ جل شانہ کے دنیا اور آخرت کے تمام خوشی عطا فرمائے، اور ان کو ہر قسم پریشانی اور مصیبتوں سے نجات دے، اور اللہ جل شانہ کے ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے۔ آمین ثم آمین۔